یہودیوں کا اسرائیلی ریاست کو مدینہ منورہ تک لے جانے کا وسیع پلان ہے۔ یہودیوں کی اس ریاست کا نقشہ فلسطین، لبنان، شام، کویت، سعودی عرب کے بھی ایک بڑے حصے تک پھیلا ہوا ہے، جسے یہودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جائے، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش کی جگہ ہے، اسی لیے یہ سرزمین تمام الہادی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس الکتب یروشلم یہ تو ایک شہر ہے، مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصیٰ ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے ارادے کے لیے یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اسے فارسی میں روز جہانی القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یوم قدس اس بات کا استفادہ کرتا ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہے، ہم ان کے دکھ درد اور غموں میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزین فلسطین اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1969 کو ایران کے رہبر عالی آیت اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے معصوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسلح فلسطین کو زندہ رکھنا ہے۔ ایرانی پیشوا نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں تمام مسلم امہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں، اور اس روز کو دنیا کو باور کرایا جائے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے، جس پر اسرائیل نے بزور جبر تسلط رکھا ہوا ہے۔ معزز دوستو، دراصل اس دن کا مقصد فلسطینی عوام پر قابض اسرائیل کی بربریت اور درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے اہم برداروں اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے۔ اس میں کوئی دوہری رائے نہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تجدید ہے۔ افسوس، آج مسلم امہ کے نفاق اور عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری اور شام کی خانہ جنگی اور ایران اور سعودیہ کی کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ 1995 میں فلسطین کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ عرب لیگ، 1964 میں قائم ہونے والی PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی اور استعماری طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیلی ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ حالانکہ زائنزم یعنی تحریک نے فلسطین میں ناجائز قیام کی کوشش سن 1800 سے ہی شروع کر رکھی تھی، اس وقت وہاں صرف 5% یہودی آباد تھے، جس کا ذکر ہٹلر اینڈورنگ چیو میں بھی ملتا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا۔ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر پال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی کردار منظور کی تھی۔ تھیوڈور ہرزل کی دی جیو اسٹیٹ نامی کتاب میں سارا فلسطین، شام، لبنان، عراق اور کویت اور سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک وسیع کیے جانے کا وسیع پلان ہے۔ مصر سے سرائے سینا، قاہرہ، سکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ عبارت کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہیں، اسرائیلی پارلیمنٹ کے پیشانی پر کندہ ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ تھیوڈور ہرزل کی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ معزز دوستو، فلسطین دنیا کا بد نصیب ترین علاقہ ہے جو جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے سامراجیہ کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سامراجیت اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت سوز تشدد فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا درندہ صہیونی ریاست نے معمول بنا رکھا ہے۔ اسرائیلی غاصب فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل ایک ناختم ہونے والے قصے کی شکل اختیار کر
کر گیا ہے۔ فلسطینیوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ حاملہ خواتین کا قتل، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، اسلامی ممالک کے منہ پر تمانچے کے برابر ہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی افواج کے بربریت اور درندگی سے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مہلک امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں قیدیوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیل حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکل 9 کی مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ نہ صرف صہیونی زندانوں میں قید فلسطینیوں بلکہ ان کے عزیز و اقارب کو بھی شدید ذہنی ٹارچر اور دباؤ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں نابالغ بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب مسلم ممالک فلسطینیوں کے حقوق کے لیے میدان میں اتریں گے۔ یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔